السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے تو آپ کر رہے ہوں گے بے صبری سے نکاح اسپیشل ایپیسوڈ کا انتظار۔ کل میں نہیں دے سکی، اس کے لیے بہت معذرت۔ سنڈے کو دے دی تھی تو مجھے لگا پھر اتنا میں نے وہ خود کو پریشرائز نہیں کیا اور آرام سکون سے یہ والی ایپیسوڈ لکھی ہے۔ تو یقیناً اب ناول میں بہت کچھ فن اور بہت مزہ آنے والا ہے، تو آپ سب بھی جاگ جائیں ورنہ مجھے ناول لے کے بھاگنا پڑے گا۔ تو جلدی سے چلتے ہیں ایپیسوڈ 4 کی طرف، ناول تیرے نام پہ مر جاؤں بائی اسمروا مرزا۔ لیٹ سٹارٹ۔ وہ کچن میں انٹر ہوا تو نظریں اس کی فون کی سکرین پر آئے، ایدا کے میسج پر جمی تھی۔ باران کو وہ عزیزے اور بابا کے سپرد کرے، ذرا میڈ کو کھانا لگانے کا کہنے آیا تھا۔ ایدا کا پیغام اوپن کیا جس میں اس نے اپنے فیونسے محمد کا ایڈریس بھیجا، ساتھ ایک پیغام بھی تھا: میں گھر جا رہی ہوں، شادی کا کارڈ بھیج دوں گی آلیان سر، لیب میٹنگ دیکھ لی ہے، باقی کام سٹاف کو سمجھا دیا ہے، مجھے یقین ہے آپ میری زندگی کو مزید مشکل نہیں بنائیں گے۔ ایدا کا پیغام پڑھتے آلیان کی آنکھیں تکلیف سے جلنے لگی۔ یہ واقعی اتنی بے خبر ہے میرے جذبات سے؟ ایدا تم کارڈ بھیج کر تو دیکھو، اس آدمی کا جنازہ نہ اٹھوایا تو میرا نام آلیان یلدرم نہیں۔ اپنے بے قابو عتاب کو جس طرح اس میسج کے بعد آلیان نے سنبھالا، اس کا جبر اس کے وجھی چہرے پر اتر آیا۔ میٹ کے استفسار پر وہ ہوش میں آتا، سر جھٹک کر فون پینٹ کی جیب میں دساتا۔ میٹ کو کچھ باران کا پسندیدہ بنانے کی لسٹ تھمائے جب تک باہر آیا۔ لاؤنج میں ہاسی سرد مہری کا راج تھا۔ باران ان دونوں کے سامنے کسی ریبوٹ کی طرح بیٹھا تھا۔ کیکٹس کا بوکے اس نے سٹنگ ہال کے بیچوں بیچ کسی تمغے کی طرح کلاس میز پر سجا دیا تھا تاکہ کوئی منہ نہ لگائے تو ایک بار پھر ان کانٹوں سے لپٹ کر ہی دل ہلکا کر لے۔ اپنا بلیزر اتار کر وہ کاؤچ پر پھینکتا، شرٹ کے کف لنکس نکال کر میز پر اچھالتا، ذرا ٹیک لگا کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا۔ مجرم تو کہیں سے نہ لگا، کیا شان بے نیازی تھی۔ 18 سال بعد لوٹنے کے باوجود وہ پتھر ہی تھا جس سے ٹکرانے والے خود پاش پاش ہو جاتے۔ وہ باپ جس نے کئی سالوں سے اپنے بچے کو دیکھنے کی حسرت کی، آج خود بھی پریشان حال تھے، کیونکہ جو شرائط دلارا نے کہیں وہ ان کو باران کے لوٹنے کی خوشی بھی محسوس نہ ہونے دے سکی۔ البتہ زیزی کو انہوں نے پہلے ہی بلوا کر دلارا کے بارے ڈسکشن کی کہ وہ نہ صرف سب جانتی ہے بلکہ یہ شرائط بھی رکھ چکی ہے، اور باران کے آنے سے پہلے وہ دونوں یہی سوچ رہے تھے کہ یہ شرائط باران کو بتائی جائیں یا چھپا لی جائیں، کیونکہ دلارا اپنے موقف سے ہٹنے والی چیز نہ تھی۔ پھر ابھی ہر معاملہ ایک طرف تکلیف، شکوہ اور برہمی کا دور دورہ تھا۔ میں اب آپ دونوں کی خاموشی سے ہرٹ ہو رہا ہوں۔ باران نے ہی آخر صوفے پر لگائی ٹیک چھوڑ کر ٹھیک سے بیٹھے چپ چھناکے سے توڑی۔ وہ بابا سے گلے لگنے کو شدید بے قرار تھا، اور وہ اجنبیت کی دیوار پر بیٹھے اسے غصے اور ناراضگی سے دیکھ رہے تھے۔ کیا کیا نہ تھا ان آنکھوں میں، گریز، اذیت، شکوہ، ملال اور شکایتیں۔ گلے تو لگا لیں سے بابا۔ آلیان بھی سب کے مظالم دیکھتا وہیں چلا آتا، ان دو بزرگوں کی سنگ دلی پر آزردہ ہوا۔ اگر یہ پھر سے واپس جانے آیا ہے تو اسے کہہ دو ابھی کے ابھی نکل جائے یہاں سے۔ اسماعیل یلدرم کی خاموشی بھی جی بھر کر سینے میں بری گھٹن کے اظہار پر ٹوٹی۔ ہاں، کیونکہ میرا یہاں کچھ نہیں آپ کے اور آلیان کے سوا، تو مجھے یہاں رکنے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ ایسا کریں، آپ اور علی بھابی میرے ساتھ چلیں، ہم بریمن سیٹل ہوتے ہیں۔ اب کی بار اس کی سفاکیت و بربریت پر عزیزیں دکھی ہوئی۔ کتنی آسانی سے وہ بھاگنے، چلے جانے، سب کچھ بھول جانے کی ہمت کر لیتا تھا۔ تم مجھے اور دلارا کو ایسے ہی لاوارث چھوڑ جاؤ گے؟ یہ جو دو سہارے ہیں ان کو بھی چھین لو گے مجھ سے باران؟ کیا جو پہلے عیشا اور تم نے کیا وہ کم تھا؟ عزیزے کی آنکھوں میں دفتن آنسو جمع ہوئے جو کہ باران کے جواب دینے سے پہلے ان کے رخساروں پر اتر آئے۔ باران نے ان کو دکھی کرنے کی نیت تو نہ کی تھی،
تبھی پریشان ہوا۔ پھر جب بابا کی طرف نظر ڈالی، ان کی آنکھیں جگر پر آرے سا چلتی محسوس ہوئی۔ ہم نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ انے اس وقت کیا کہہ رہا ہوں اور کیوں، یہ دیکھیں۔ وہ لاپرواہی اور بے نیازی کے سنگ بولا تو وہ اور افسردہ ہوئی۔ اس نے انہیں ماں پکارا، یہ زیادہ جگر باز تھا۔ تم اب بھی ویسے ہی لاپرواہ اور بے حس ہو۔ کیوں تم نے عشاء کی لگائے بہتان کی مذمت نہیں کی؟ اس نے دلارا کا باپ تمہیں کیوں کہا؟ وہ جھوٹی رپورٹ کیوں بنوائی؟ توران اگر دلارا کا باپ ہے تو نکاح نامہ کہاں ہے دونوں کا؟ یا پھر دلارا ان دو کا گناہ ہے جسے عیشا نے تمہاری آڑ میں چھپایا؟ توران کیوں جیل میں ہے باران؟ ان سب سوالوں کے جواب دیے بنا تم بھاگ نہیں پاؤ گے اس بار۔ بہت صبر اور ہمت برداشت کے باوجود وہ باران کی بے حسی پر پھٹ پڑی۔ انسان ہی تھی وہ بھی، پتھر نہیں کہ اب بھی صبر کا پلو تھامے رہتی۔ توران کی سزا کچھ ماہ میں پوری ہو جائے گی۔ وہ خود آ کر آپ سب کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کرے گا۔ باقی عشاء اور توران سے حساب میں پھر اس کے بعد ہی چکاؤں گا، ود آپ کے سب کے سوالات کے جوابات۔ ابھی کے لیے آپ دونوں کیا اپنی یہ حقارت اور نفرت ایک طرف کر سکتے ہیں؟ باران نے ابھی بھی وہی کیا جو بہت سالوں پہلے اپنا دامن سفاکیت سے چھڑوا لیا، لیکن وہ دو بے بس تھے، اس اولاد کے آگے مجبور تھے۔ دونوں اس کی التجا پر ٹس سے مس نہ ہوئے۔ انے کے بعد سے آپ ہی ہمارے لیے ماں ہیں، کیا ایک ہفتہ مجھ جیسے ناپسند وجود کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں کریں گی؟ یقین جانے چلا جاؤں گا واپس، اس بار بس راہ ہموار کرنے آیا ہوں، اور شاید آپ دونوں کے دل بھی، اور یہ سمجھ لیں میری اپنی بھی ایک مجبوری تھی۔ وہ جانتا تھا بابا زیادہ دکھی ہیں، تبھی پہلے عزیزے سے مخاطب ہوا، اکڑ ایک طرف کی، اور وہ پروکار آدمی اٹھ کر بچوں کی طرح ان کے قدموں میں آ کر بیٹھا۔ اس کا بھاری دل اور پرملال امبر آنکھیں کسی کو بھی پگھلا دیتی۔ وہ کتنا پیارا نوجوان اپنی عمر کے خوشنما سال جدائی دے اور سہ کر گلا آیا تھا۔ عزیزہ اس کرب کو اس کی دلکش آنکھوں میں بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ ہمیں تمہارا چلے جانا نہیں چاہیے، تمہارا ملزم ہونا قبول ہے اب۔ عزیزے نے کرب سے اس کے چہرے سے ہاتھ لگاتے اپنی حسرت کہی۔ باران مسکرایا تو منظروں کے دل اس سہانے رو مسکراہٹ پر چھل سے گئے۔ میں مجرم سے ملزم کیسے ہو گیا؟ وہ حیرت زدہ تھا، کیونکہ ہم جانتے ہیں دلارا تمہاری بیٹی نہیں۔ عشاء نے جو رپورٹ سب کے سامنے پیش کی وہ اصلی نہیں تھی، کیونکہ اصلی رپورٹ اس نے چھپا لی۔ پتہ نہیں کس اذیت میں تھی وہ کہ اپنی جائز اولاد کو ناجائز قرار دینے پر مجبور ہوئی۔ شاید اسے ڈر تھا اگر ہمیں یہ پتہ چلا وہ توران مزدور کا خون ہے تو ہم اسے بھی ایدا کی طرح خود سے اتار کر ان ظالموں کی جھولی میں نہ ڈال دیں۔ اصلی رپورٹ ابراہیم کے ہاتھ اس شام لگی جب وہ 2 ماہ کی دلارا کو دفنا کر آیا۔ وہ اصلی رپورٹ ہی تھی جس نے ابراہیم کو اپنی جان لینے پر مجبور کر دیا، کیونکہ اسے لگا اس نے دلارا کو مار دیا، پر دلارا کو میں نے بچا لیا تھا، کیونکہ مجھے یہی تھا وہ بلے ناجائز صحیح ہے تو تمہاری بیٹی۔ اس سے پہلے ابراہیم کو جا کر اس درندگی پر جھنجھوڑتا اور پھر اس کے شرمندہ ہونے کے بعد سمجھاتا کہ وہ تمہارے اور عیشا کے اس کرتوت میں دلارا کا کوئی قصور نہیں ہے اور وہ بچی زندہ بھی ہے۔ مجھے اس کی لاش کمرے میں ملی، اور پھر وہ رپورٹ کچھ سال پہلے مجھے عیشا کے لاکر سے ملی، جس کی میں نے تصدیق کروانے کے بعد عزیزے آپا کو بھی یہ سب بتایا، اور تب دلارا نے ہماری وہ باتیں بھی سنی تھی۔ اس بار اسماعیل یلدرم نے اپنا راز بنا دل کھولا تو سب نے اذیت کے سنگ ان کے چہرے کو دیکھا۔ تو دلارا جانتی ہے وہ میری بیٹی نہیں، تو پھر اس سے صاف ہو گیا کہ عیشا نے مجھ پر بہتان لگایا اور میں بے قصور ہوں اتنے سالوں سے، یعنی میں مجرم سے ملزم بن گیا اور مجھے خبر ہی نہیں۔ اس بار وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی خود کو بری کرنے کا وقت تھا۔ عیشا کے لگائے بہتان کی کہانی ابھی وہ سنانے کے موڈ میں نہ تھا۔ دلارا توران مزدور کا خون ہے، اس رپورٹ کے ساتھ یہ رپورٹ بھی تھی۔ عیشا اگر جانتی تھی کہ وہ توران کا خون ہے تو اس نے سچی رپورٹ کے بجائے سب کو جھوٹی رپورٹ کیوں دکھائی؟ یہ وہ اذیت ناک سوال ہے جو سالوں سے ہمارے سینے پر آگ لگائے ہوئے ہے، اور تم بھی بنا اس رپورٹ کی مذمت کیے بھاگ گئے۔ وہ بھی غائب ہو گئی اچانک سلے منہ سمیت۔ ہماری تکلیف ہمارے دلوں کا ناسور یہ معمہ ہے۔ اب کی بار عزیزہ سخت تکلیف سے بولی،
باران نے اذیت سے مسکرا کر ان تینوں کو باری باری دیکھا۔ عشا اگر کہتی کہ وہ بچی توران مزدور کا خون ہے تو شاید تب بھی دلارا کو دفنا دیا جاتا۔ فرق بس اتنا ہوتا کہ تب اسے اس کی پردادی گل خانم دفناتی، یہاں نانا نے یہ کارنامہ کر دیا تو کیا ہوا؟ ایسے کئی بچے جیتے جی دفنا دیے جاتے ہیں جن کو نہ اپنے پیدا ہونے کا مقصد بتایا جاتا ہے نہ زندہ درگور کرنے کی وجہ۔ وہ ان تینوں کے سامنے تن کر کھڑا ہوا۔ اس سے مزید نفرت کا بوجھ اٹھانا مشکل تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا دماغ اب یہ اذیتیں سنبھالنے کی قوت نہیں رکھتا، تبھی ہار گیا۔ اس بار ان تینوں کے پیروں سے زمین سرکی تھی۔ وہ لوگ دلارا کو کیوں دفناتے؟ اپنے خون کو ایدا بھی تو ہے، دفنایا تو نہیں لوگوں نے اسے، پھر کیا ڈر تھا عشا کو؟ اب کی بار اسماعیل یلدرم ذہن میں ہوتے دھماکوں پر چپ نہ رہ سکے۔ کبھی ایدا کو پاس بٹھا کر پوچھیے گا کہ کیا وہ زندہ ہے، شاید آپ لوگوں کو سچائی جاننے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ خیر میں ابھی کچھ بتانے کے موڈ میں نہیں، کچھ ماہ ویٹ کریں۔ وہ سولی پر لٹکا کر اب بھی بات دبا گیا، یہی اس کی بری عادت تھی۔ ٹھیک کہہ رہا ہے باران، وہ جیتے جی مر مر کر جی ہے اس خاندان میں، پر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آلیان نے بھی جیسے اذیت سے باران کی سائڈ لی، جبکہ عزیزیں بھی اس معاملے میں ابراہیم اور اسماعیل سے آج تک برہم تھی۔ اگر تم سچ بتانے کے موڈ میں نہیں ہو برخوردار اور ہمیں مزید سولی پر لٹکانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، کرو مرضی، بھاڑ میں جھونکو ہمیں۔ اسماعیل یلدرم نے بھی جیسے لعنت بیچتے ختمی فیصلہ لیا۔ تو گلے لگا لینا پھر اپنے اس مجرم سے ملزم ہوتے بیٹے کو۔ بات تو کہہ رہے تھے میری جدائی نے بہت رلایا آپ کو، پر آپ تو میری شکل پر 2 حرف بیچ کر مجھے بتا رہے ہیں میرا یوں اچانک چلے آنا میری بھاگ جانے سے بڑی غلطی بن گئی ہے۔ وہ صبر و ہمت کے پیکر بنے اسماعیل یلدرم کو بہت برا آزما کر جھنجھوڑ گیا، جبکہ آنکھیں تو باران کی تکلیف پر عزیزے کی بھی نم ہوئی اور آلیان کی تو لگتی ہی اذیت میں گھری تھی۔ اپنا باپ واپس پانے کے لیے تمہیں اب دلارا کو اپنانا ہوگا، نکاح کرو اور سنبھالو اسے۔ وہ باران کو یہ کہہ کر سراسر تکلیف دے رہے تھے۔ اتنی بڑی شرط ایک گلے لگنے کے لیے بہت بڑی زیادتی تھی۔ میں انکل ہوں اس کا، ہفتے میں واپسی بھی ہے۔ باران نے بہت تعصب سے گزارش کی۔ ایسے انکل نہیں ہو کہ تمہارا اور اس کا نکاح نہ ہو سکے۔ ابراہیم یلدرم میرے سگے بھائی نہیں تھے، اس لیے دوبارہ اگر تم نے اعتراض کیا تو دھکے دے کر حویلی سے نکلوا دوں گا۔ یہ جو ہفتے کا احسان لے کر آئے ہو نا، اسے جیب میں رکھو۔ وہ باران کی کوئی بات سننے کے روادار نہ تھے۔ اس نے آدھی سچائی کی تلوار جو ان کے سینے میں گاڑی، وہ اسماعیل یلدرم کا دماغی درجہ حرارت بڑھا گئی تھی۔ بابا وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، نفرت کرتی ہے مجھ سے، میں بھی نفرت کرتا ہوں اس سے کہ اس کی وجہ سے میری ساری زندگی پردیس میں گزر گئی۔ اس کی ماں مجھ پر بہتان لگایا، اس کے پورے خاندان سے جو سائیکو ہے۔ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا میرے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں بچا؟ اب تو آپ جانتے ہیں وہ کون ہے، کیوں اس کے بچپن کے بعد اس کی جوانی بھی برباد کرنے پر تلے ہیں آپ سب۔ مجھ میں اور چیخنے چلانے اور اپنی صفائیاں پیش کرنے کی ہمت نہیں۔ کہا ہے کچھ ماہ انتظار کرے، بس کچھ ماہ۔ وہ چیخ اٹھا تھا اور سب گواہ تھے، وہ اس وقت اپنے نہیں بس دلارا کے حق میں چیخا تھا۔ اس نے اپنی جوانی عیشا کے لیے برباد کر دی تھی کیونکہ وہ باران کے پیر پڑ کر روئی تھی۔ وہ اچھے دوست تھے اور باران یلدرم محبت تک تو آیا ہی نہ تھا۔ وہ دوستی کے ہاتھوں ہی مر گیا اور ستم کے جب تک دوران رہا نہ ہوتا وہ ساری سچائی بتا بھی نہ سکتا تھا۔ یہی تو باران یلدرم، میرا وہ بھائی جو اسے جیتے جی مار کر خود بھی قتل ہو گیا، وہ روز میرے خواب میں آ کر سسکتا ہے۔ اسے رہائی اب میری ہی بدبخت اولاد دے گی۔ اس کی اولاد تو بے موت مر کھپ گئی، پتہ نہیں زندہ بھی ہے یا نہیں۔ اس سے پہلے وہ بچی بھی نفرت کرتی کرتی ختم ہو جائے، میرے بھائی کا آخری خون بھی مٹی میں مل جائے۔ تمہیں اسے سنبھالنا ہوگا، تمہیں اس سے نفرت کو یہیں میرے سرخانے دفن کر کے اسے نکاح میں لینا ہوگا، ورنہ تو میرا مرا منہ دیکھے گا باران، اور میں اس بچی کے ہاتھ بندوق دے کر اپنا قتل کرواؤں گا۔ اس زندگی سے اس کی دی موت اچھی ہے، یا تو پورا سچ بتا یا اسے اپنا۔ وہ تھک ہار کر دل پر ہاتھ اضطرابی کیفیت میں پھیرے لڑکتے ہوئے بولے۔ وہ آواز ٹوٹ گئی۔
सईफ बिखरी बिखरी आजरदा, और अगर वो इनकार करता ये पूरा आशियां भी बिखर जाता। बाबा, वो उनकी जज्बातियत भरी धमकियां सुने उनके पास थक हार कर बैठा। अजीज़े और आलियान भी गमज़दा से थे। कुछ नहीं सुन रहा मैं, इस्माइल साहब ने हवा में बारान के चेहरे के सामने हाथ सीधा किए कतियत भरे अंदाज में उसे बोलने से रोका। दुनिया हंसेगी हमारे जोड़ पर, वो भी मासूम सी बच्ची है। बारान ने मिन्नत की। वो मासूम नहीं है बारान, ईशा और तुम्हारे फरार ने मासूमियत छीन ली उससे। वो संगदिल है, सबके लिए ना सही पर अपने लिए। उसे अपना लो। मैं चाहता हूँ मेरी औलाद कुछ मैं जानता हूँ मेरी औलाद कुछ गलत नहीं कर सकती। मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ, पर दिलारा वाली शर्त के बाद। वो मिन्नत कर रहे थे। अब तकलीफ और गुस्सा कहीं दूर चला गया। वैसे वो हाँ कर गई है, तुम्हें क्या मसला है अब बारान? पिछली जहरीली फिजा कायम थी कि आलियान ने एक और बम फोड़ा। इस्माइल और अजीज़े हौनक बने आलियान के बाद बारान को देखने लगे, जैसे पूछ रहे हो ये उनके कानों ने कुछ गलत सुना क्या? क्या दिलारा से मिले तुम? उसने तुमसे उसने तुमसे निकाह के लिए हाँ कर दी, शर्तें नहीं बताई अपनी? अजीज़े की बदहवासी से पूछने पर बारान ठटका। अब ये कौन सी शर्तें हैं? कौन सा नया पंगा आन पड़ा? हाँ, इसने कांटों से वेलकम किया और कैक्टस के पौधे खुशामदीदी अंदाज में पेश करके मेरे सीने मारकर ज्यादा कहा कि मेरे अब्बा हजूर से बहू बनाने के लिए मर रहे हैं और इन पर तरस खाएगी, और रिश्ता लाते वक्त उसका तौरान की बेटी होने का सबूत साथ लाऊं। अब इस सब के साथ उसकी मुझसे और मेरी फैमिली से नफरत का लेवल देख लें और बताएं कि वो मुझे जिंदगी भर कभी भी मुंह लगाना दूर देखना भी पसंद करेगी क्या? अब आप बताएं उसकी क्या शर्तें हैं, ताकि हार्ट अटैक मुझे आ जाए एक ही बार और आप सबकी जान छूट जाए मुझसे। इंतहाई उकताए और जले अंदाज में इसने सारी रोदात सुनाई और हाथ मजबूरन जोड़ लिए। जबकि अजीजे ने जब इस्माइल भाई की तरफ देखा तो वो उन्हें नफी में इशारा कर रहे थे। अभी वो शर्तें अगर बताते तो ये आदमी मजीद बेभर जाता। कोई शर्तें नहीं है, तुम इधर देखकर मुझे जवाब दो। इस्माइल ने उसकी बाजू पकड़े अपनी तरफ करते अपनी घबराहट पर काबू पाते पूछा। तो बारान ने अजीब अचटती नाराज नजरों से बाबा को देखा। मैं सिर्फ एक हफ्ता हूँ यहाँ, मुझ पर जो तजर्बा करना है कर लें, मंजूर है मुझे। वो हथियार डाल चुका था कि अब बहस तक की ताकत ना बची थी। रात में निकाह। इस्माइल ने जल्दी से ही यकीन दहानी चाही, जबकि बारान ने बाबा को पहलुओं से थामा। वो यूं था जैसे अभी गुस्से से फटकर हवा में हल हो जाएगा। रात देर नहीं हो जाएगी बाबा, अभी कर लेते हैं। मुझे मुंह हाथ धोने की भी मोहलत ना दीजिए, ये भी एहसास ना करें कि कितनी लंबी फ्लाइट लेकर पहुंचा हूँ। वो तंज करता इन तीनों को हफीफ सा आंखों की हदूद तक मुतबस्सम कर गया, जबकि आलियान को तो इस पर बाकायदा तरस आया। अब इतने भी जालिम नहीं है। रात तक जाकर दिलारा को तुम्हारे लिए प्रॉपर मांग कर निकाह में बांध कर आते हैं। आली से ले जाओ, इसका दिमाग और दिल ठंडा करो। वो आगे से बारान को तंजिया सा मुस्कुराकर और अजियत दे गए। मेरा दिल और दिमाग आपके गले लगकर ठंडा होगा बाबा, वो बहुत मजबूर होकर बोला। वरना दिल तो चाह रहा था नाराज होकर वॉकआउट कर जाए। करूंगा जब निकाह की मुबारक के बाद तुम्हें गले लगाऊंगा, वो भी इसलिए कि दिलारा तुम्हारे निकाह में होगी। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं बारान यिल्दिरम, जिसने इतने साल बाप और भाई को अपनी खबर देनी मुनासिब ना समझी, वो हमारे मर जाने पर भी नहीं तड़पेगा। वो इस वक्त उसकी बेबसी देखने के बावजूद बेरहम बने, क्योंकि वो भी ऐसा ही कई सालों बना रहा और अब वही लौट रहा था जो इसने दिया। तो एहतजाज कैसा? लेकिन आलियान और अजीज़े को इस वक्त इस्माइल यिल्दिरम बहुत जालिम लगे। तब भी गले मत लगाइएगा, अगर दिलारा की वजह से लगाना है। मेरी अपनी कोई वैल्यू नहीं तो ठीक है, निकाह करते ही ब्रेमन चला जाऊंगा, ताकि अन्य अजीज़े और दिलारा इस हवेली में आ सकें और आपका ये सोना घर आबाद हो जाए। दो से भले चार, है ना बाबा? पांचवा इजाफी होता है। वह आप देख लें हार्ट अटैक अब किसका बनता है। फिर कोई मुझे ना कहे बारान यिल्दिरम अच्छा भला था, उससे क्या हो गया? वो जज्बाती हो गया था। इतनी लो वैल्यू जानकर इसे नागहानी दुख पहुंचा, जबकि अजीजे ने इस बार उसे उठकर जाने से बाजू पकड़े रोका।
میں لگاؤں گلے؟ عزیزے کی آنکھیں بے حد درد میں تھی، وہ باران کی ایموشنل بلیک میلنگ میں آ گئی تھی، جبکہ اسماعیل تو اپنی اولاد کے پتھر دل سے بخوبی واقف سمجھ رہے تھے خود کو، جو اب پتھر نہیں رہا تھا، کرچی ہو چکا تھا۔ آپ تو ویسے ہی بہت پیاری ہیں، لگا لیں، اچھا لگے گا مجھے۔ وہ اداس سا مسکرایا تو عزیزے نے اسے اپنے سینے لپٹا لیا، جبکہ اسماعیل کی طرف آلیان نے افسوس سے دیکھا، پر انہیں ابھی کسی کی پرواہ نہیں، یہ بتانے کی پوری کوشش کی جا رہی تھی مجھے رات تک سونے دیں ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا، ڈسٹرب نہ کرے مجھے کوئی۔ اور آپ، تب بھی گلے لگنے کی کوئی ضرورت نہیں پیارے بابا، آپ کیا بے حس بن رہے ہیں؟ میں آپ سے 100 ہاتھ آگے ہوں، بس آزمائیے گا مت مجھے۔ وہ جاتے جاتے بھی اسماعیل یلدرم کی آنکھوں میں سرخی انڈھیل گیا، جس طرح تھکن سے بھرا عزیزے کا حصار توڑتے وہ اپنے کمرے کی طرف گیا۔ ان تینوں نے دیکھا۔ ظالم نہ بنے بھائی، عزیزے نے نرمی سے التجا کی۔ اکڑ دیکھی آپ نے اس کی آپا، سو کر سکون پائے گا، یہ نہیں ہوا اس سے کہ زبردستی گلے پڑ جاتا باپ کے، میری مجال کہ میں دور کر پاتا اسے خود سے۔ اسماعیل بھی پھٹ پڑے، ان باپ بیٹے کے مسائل معشوق عاشق سے زیادہ الجھے تھے، تبھی تو آلیان اور عزیزے نے مظلوموں کی طرح سر پکڑ لیا۔ میں جا کر دلارا کو دیکھتی ہوں، ڈنر کا انتظام بھی کرواتی ہوں، علی بابا کے ساتھ رہنا بچے۔ عزیزے کو اپنی افلاطون کی بھی پریشانی تھی، تبھی وہ مزید نہ رکی۔ آلیان ہی انہیں باہر تک چھوڑنے گیا، جو بس دلارا کے لیے دل سے ڈر رہی تھی، جو گھر جا کر مزے سے سو چکی تھی۔ مدت بعد واقعی لگا کہ محملی بستر پر لیٹی ہے، ورنہ اکثر جسم میں کانٹے چبھتے۔ اوپر سے وہ اتنی دیر سوئی کہ عزیزے بھی سمجھ گئی اضافی سکون و قرار پا کر خوش ہے۔ باران یلدرم کا کلیجہ کتنا ہی جلا سکے گی، پر ایک دن ان دیے زخموں پر مرہم بھی خود ہی تھک کر رکھ دے گی، کیونکہ اس پوری دنیا میں اصل دلارا کو بس اس کی نانی جان جانتی تھی۔ تم جلدی آ گئی، کھانا لگواؤں؟ مزدور حویلی کے باہر ہی گاڑی سے وہ اتر کر روڈ پیدل کراس کرے حویلی میں انٹر ہوئی ہی کہ نازلی جو حویلی کے باغیچے میں پودوں کو پانی دے رہی تھی، ایدا کو ویران اور نڈھال سا اندر آتا دیکھتے فکر مندی سے پائپ وہیں کیاریوں میں چھوڑتی قریب آتے متفکر ہوتے ہوئے بولی۔ سمپل سی شرٹ ٹراؤزر پر لمبی سی اوپن جرسی پہنے نازلی سادہ سے ہولیے میں تھی۔ نہیں بھوک نہیں، ایدا کی آنکھیں سوجی تھیں جیسے بہت رو کر آئی ہو۔ تمہیں محمد پسند نہیں تو بتاؤ مجھے، میں بچاؤں گی تمہیں اس سے۔ وہ ایدا کا مرجھایا چہرہ پکڑے اوپر اٹھاتی ارد گرد محتاط انداز میں گردن گما کر کسی کے آس پاس نہ ہونے کا یقین کرتے ہی آہستہ سا بولی، تو ایدا کی آنکھیں حیرت و صدمے سے پھیل گئی۔ میں تو کبھی ملی ہی نہیں ان سے۔ ایدا نے کرب سے سرگوشی کی۔ پھر کیا کہنا چاہتی تھی تم سبحانم کو؟ مجھے بتاؤ ایدا، کیا تمہیں کوئی اور پسند ہے؟ اس بار نازلی نے مزید پیار سے سوال کیا کہ ایدا کی آنکھیں نمکین پانی سے بھرنے لگی۔ نہیں، پر میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، ایدا نے جلدی سے گزارش کی۔ اف، مجھے لگا تم کسی کو پسند کرتی ہو، میں اتنی پریشان تھی، اگر ایسا ہوتا میں جان لگا دیتی تمہیں محمد سے بچانے کے لیے، پر لگ رہا ہے تم بس شادی کے بندھن میں بندھنے سے خوفزدہ ہو۔ کوئی نہیں، کل سے جب شادی کا جشن شروع ہوگا پھر تم ہلے گلے میں ساری ٹینشن بھول جاؤ گی۔ ہائے، کتنا ارمان تھا مجھے اپنی شادی کا، لیکن کوئی نہیں، تمہاری اور توران کی شادی پر سارے ارمان پورے کروں گی۔ نازلی نے پیار سے ایدا کا ماتھا چوما۔ وہ عمر میں ایدا سے 16-17 سال ہی بڑی تھی، لیکن اب بھی اتنی پیاری اور سمارٹ تھی کہ ایدا کی ہم عمر ہی لگتی۔ اگر مجھے کوئی اور پسند ہوتا تو اب کیا کرتی آلا؟ ایدا نے اس آس سے پوچھا تو نازلی کی مسکراہٹ تھمی۔ میں اس محمد کو اپنے چنگل میں پھنسا لیتی تاکہ تمہاری جان چھوٹتی۔ ہم تو پہلے ہی بدنام ہے میرا بچہ، تم پر آنچ نہیں آنے دوں گی، میرے سب سے پیارے بھائی کی آخری نشانی ہو تم۔ نازلی کی محبت پر ایدا کا دل بھرا کہ وہ فوراً نازلی کے گلے لگی، ڈر، تکلیف اور بہت سا خوف لیے۔ اب بہت اچھی ہیں، ایدا کی آواز ٹوٹ سی گئی۔ نہیں، یہ تب کہنا جب تمہارے لیے کچھ کر پاؤں گی میری جان، تمہارے پر بن سکوں گی جو ان ظالموں نے کاٹ دیے مل کر۔ نازلی کا دل شدید دکھ میں تھا۔
آپ ایسی نہیں ہیں حالہ، میرے لیے اپنی زندگی مزید جہنم مت بنائیں۔ وہ روبرو ہو کر متانت سے بولی۔ آنکھوں نے واسطہ دیا جبکہ نازلی بڑا دردناک مسکرائی۔ ایسی ہی ہوں میری جان، جن کی محبت ادھوری رہ جائے وہ ٹھڑکی بن جاتے ہیں۔ تم اپنی آلہ کی پاور کو کم مت سمجھنا۔ مظلوم، باغی اور بدکردار میں صرف اپنے انے اور برادر کے لیے ہوں، تمہارے لیے آسانی ہو۔ اگر وہ محمد تمہیں سمجھ آتا ہے تو ٹھیک، ورنہ ایک اشارہ کرنا، اس کی پینٹ میں چابی والا چوہا نہ چھوڑا تو میرا نام نازلی نہیں۔ وہ زندہ دل تھی اور ایدا جیسے مسکرائی لگ رہا تھا وہ اکیلی نہیں رہی۔ آپ کو آزاد ماموں یاد آتے ہیں؟ نازلی کی آنکھیں یکدم تاریک پڑی۔ ایدا کا سوال ہی ایسا تھا، اگر اس کی قبر تک رسائی نہ ہوتی تو شاید زندہ نہ رہ پاتی۔ ان سب کا بس چلتا مجھ سے اس کی قبر بھی چھین لیتے۔ بہت اچھا کیا تھا تمہارے گھر والوں نے کہ آزاد کی قبر پر اس کے نام کی تختی پر نام کے بجائے اوگلنشکم کنندہ کروایا۔ اس کی اسی پیارا ہونے کی حیثیت سے اس کا گھوڑا ربل اور یہ دیوانی نازلی دونوں واقف تھے۔ ربل نے اس کی قبر ڈھونڈی اور میں نے ربل کو، اور اس پہچان سے اسے میں نے ویرانے میں بھی ڈھونڈ لیا۔ میں مطمئن ہوں کہ اس جہاں نہ صحیح اس دوسرے جہاں وہ مجھے ضرور ملے گا، کیونکہ ہم دونوں معصوم تھے اور اب تک ہیں۔ تبھی تو میں زندہ ہوں ایدا، کیونکہ جیتے جی ہمیں بس وہ بوجھ مارتے ہیں جو ہمارے گناہوں کے سبب ہمارے کندھوں پر ہوتے ہیں، اور محبت کوئی گناہ نہیں تھا۔ میں تمہیں بھی یہی کہوں گی، محبت گناہ نہیں تو اگر گھر بیٹھو اور چھپانا مت۔ نازلی کی کہانی ایدا کا ایک اور بڑا دکھ تھا۔ وہ آزردہ ہوئی، دل چاہا نازلی کو کہے وہ آلیان کے پاس جانا چاہتی ہے، اسے اپنا محافظ لگتا ہے۔ وہ 2 سال پہلے جب اس سے ملی تب جانی کہ سکون بھی کوئی چیز ہے۔ وہ محبت نہیں سمجھتی تھی، اسے محبت کے لفظ سے خوف آتا تھا، پر اسے آلیان کا ہو جانے کی حسرت محسوس ہوتی تھی۔ اس کی بازو پکڑ کر کہنے کا دل چاہتا تھا کہ اسے ان میں چھپا لے، وہ دنیا کو مزید دیکھنا نہیں چاہتی، پر ایدا اتنی بہادر نہ تھی، نازلی جیسی دوست سے زیادہ اچھی بابا کی بہن کے باوجود بھی۔ چلو آؤ کھانا کھاتے ہیں، دفع کرو سب کو، چکن کارن سوپ بنا کر دیتی ہوں گرم گرم، پھر شاپنگ پر چلتے ہیں۔ اگر کہتی ہو تو محمد کو بھی بلا لیں گے، دیکھ لینا کیسا عجوبہ ہے۔ ویسے میں نے دیکھا تھا جب وہ لوگ آئے تھے، بس ٹھیک ہی تھا، شکل تو اچھی تھی پر منہ پھٹ اور سڑیل لگا۔ میں تو لوگوں کو ایک نظر میں پہچان لیتی ہوں۔ ایدا کو ساتھ لیے وہ باورچی ہال کی طرف بڑھ چکی تھی، جس کے جواب میں ایدا بس پریشان ہی نظر آئی۔ وہ لوگ 3 تک ڈرائیور کے ساتھ ہی انقرہ کے بازار گئے تھے، پر ایدا نے نازلی کو منع کر دیا تھا کہ وہ محمد کو نہ بلائے، کیونکہ وہ نہ جانے کیوں آلیان کی طرف سے کسی جواب کی منتظر تھی کہ اسے محمد کے بارے تسلی ہے یا نہیں۔ باران کو کسی نے رات تک تنگ نہ کیا، وہ سویا رہا اور آلیان کمپنی واپس جا کر محمد کے پیچھے 2 لوگ بھی لگوا چکا تھا، جو اسے کل صبح تک اس کے بارے تفصیلاً رپورٹ دینے والے تھے۔ جبکہ شام 6 بجے تک وہ واپس یلترم حویلی آیا۔ پتھر بنے بابا جان کو باران کے لیے نرم کرنے کی بھرپور کوشش کی، پر وہ خود بھی باران کے ساتھ ایسا ناروا سلوک کرے اندر سے غمگین تھے، پر اوپر بھی شیل پتھریلا بنا رکھا تھا۔ جبکہ دلارا اور عزیز جان کی طرف ان کی روانگی کی تیاریاں ہو رہی تھی، وہیں عزیزے نے میٹ کی 2 بیٹیوں کو بھی بلوا لیا تاکہ وہ سب مل کر ذرا رات کی ضیافت کا انتظام کرنے میں عزیزے کی مدد کر دیں، کیونکہ دلارا تو آج تک کچن میں داخل بھی نہ ہوئی تھی، نہ اسے کھانے پینے کا شوق تھا نہ کچھ بنانے کا۔ ہاں، وہ عزیزے کے ہاتھ کا ڈولما اسرار سے بنواتی، پھر کھاتی بلے تھوڑا تھا پر شوق سے۔ یہ ایک سٹف ڈش ہے جو وائن لیوز اور بیل پیپرز میں چاول، ہربز اور گوشت بھر کر دم میں پکائی جاتی ہے، اور زیتون بھی شامل کیا جاتا ہے۔ زیتون کے تیل کی ذرا سی مقدار اور دم میں بنی ڈش کمال ذائقے دار بنائی جاتی تھی۔ آج کے مینیو میں بھی عزیزے نے اسے شامل کیا، پلاؤ، کوفتے، ڈولما اور اس کے علاوہ 2 طرح کے ویج اور میٹ سوپ بنائے تھے۔ میٹھے میں 2 طرح کی ترکش پیسٹریز شامل کی تھی۔ دلارا اٹھنا نہیں حیاتم، وہ ذرا فرصت ملتے ہی دلارا کے کمرے میں آئیں، جو خالص لکڑی کے انٹیریئر اور کرافٹ سے بنا بے انتہا سجاوٹ اور خوبصورتی کا شاہکار کمرہ تھا۔ ہر چیز اتنی خوبصورت، ترتیب سے مزین اور خوشبودار کہ جو بھی اس کمرے کا رخ کرے
اسے دلارا سے زیادہ اس کے کمرے سے محبت محسوس ہو۔ پھر وہ جامنی نرم فرل والا بستر اور ویسا ہی لحاف جس میں وہ کروٹ پر لیٹی کب سے نیند لے رہی تھی۔ اس کے خوبصورت بال تکیے پر بے انتہا انداز میں بکھرے تھے۔ عزیزے نے اس کے سرہانے بیٹھتے سائڈ ٹیبل پر پڑا انویلپ اٹھا کر اس کے تکیے پر چہرے کے سامنے رکھا جو وہ حویلی سے لائی تھی۔ اٹھی ہوئی ہوں بھی، وہ آنکھیں کھولے بے تاثر لہجے میں بولی، پھر وہ انویلپ اٹھا کر کروٹ سیدھی کرے اسے کھولنے لگی۔ وہ لوگ آ رہے ہیں تمہیں باران کی منکوہا بنانے۔ شادی ابھی نہیں کرنا چاہتی میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی بچے۔ عزیزے نے اس کے ماتھے پر آئے بال سہلاتے چک کر بوسہ دیا۔ دلارا نے وہ ڈی این اے رپورٹ پیپر انویلپ سے باہر نکال کر کھولا۔ مجھے شادی کرنی بھی نہیں، میری شرطیں بہت سخت ہیں۔ نکاح بس اس لیے کر رہی ہوں کہ میری دی تکلیف سہنے پر وہ مجبور رہے اور بھاگ کر دوبارہ نہ جائے۔ بھی میں ایسی تو ہوں نا کہ کوئی مجھے چھوڑنے سے پہلے لاکھ بار سوچے گا، ہے نا؟ وہ اپنے دوران کا خون ہونے کا یقین پاتے ہی اس کاغذ کو بے دردی سے بستر سے نیچے پھینک کر عزیز جان کا چہرہ تکتی تعصب سے پوچھنے لگی، اگر اس نے عیشا اور توران کا نکاح نامہ ڈھونڈ لیا اور توران کو بھی واپس مزدور حویلی لے آیا تو تب بھی تم اسے تکلیف ہی دو گی یا اس کے ساتھ ایک نارمل زندگی جینے کی ابتدا کرو گی؟ مجھ سے جھوٹ مت بولنا دلارا۔ عزیزے کے سوال بہت دلچسپ تھے۔ وہ دھیما سا مسکرائی۔ یہ 2 شرطیں اس نے پوری کر دی تو میں ہائی اسٹڈیز کے لیے UK چلی جاؤں گی۔ رائل ویٹرنری کالج، یونیورسٹی آف لندن، ایک پروفیشنل ویٹرینیرین بننے۔ آپ کی جگہ نہیں سنبھالنی کیا؟ وہ عزیزے کا سوال بری طرح نظر انداز کر گئی جس کا انہیں دکھ تھا۔ باران کا کیا ہوگا پھر؟ نکاح کا کیا ہوگا؟ وہ سوال دہراتے اذیت میں تھی۔ میرے ساتھ چند دن رہ کر دیکھ لے، وہ زیادہ چانس تو یہی ہیں کہ مر جائے گا۔ وہ مسکرا کر اٹھ بیٹھی اور باہیں عزیزے کی گردن میں ہار سا پرولی۔ وہ دلارا کی بات پر دہل گئی۔ دلارا وہ انسان ہے بچے۔ عزیزے نے اس کی سرزنش کی۔ یہ تو نئی انفارمیشن ہوئی۔ چلے مجھے کچھ کھانے کو دیں، پھر مجھے ریڈی ہونا ہے۔ میں دلارا سے دلارا باران ہونے والی ہوں۔ دشمن کے نکاح میں جانا کتنا تھرلنگ ہے بھی، اور آج سے سگریٹ بند میرا، نو اسموکنگ، اونلی کلنگ۔ وہ ان کی کسی اذیت کو سمجھے بنا چہ کر بیڈ سے اتر کر بھاگ گئی اور عزیزے کا دل کانپتا چلا گیا۔ وہ شدید خوف کا شکار تھیں کہ کیا انجام ہوگا اس نکاح کا۔ ہر دلارا نے آج پرپل فٹ فلیکسیبل فل جینز کے ساتھ وائٹ سمپل ٹاپ پہن کر ایلیگنٹ لک بلیک نائٹ کارڈیگن پہنا تھا جو اوپن فرنٹ ڈراپ شولڈر کے علاوہ ربڈ ڈیٹیلنگ سے بنا تھا، جبکہ ساتھ سالڈ براؤن اینکل بوٹس پہنے وہ بالوں کو کھلا ہی چھوڑ چکی تھی، ہلکے سے ٹائی کر کے کچھ پنز لگا کر۔ جبکہ اپنی نیند پوری کرنے کے بعد باران نے شاور لیا۔ آلیان جب اس کے روم میں جھانکا تو وہ ہیئر ڈرائر سے اپنے خوبصورت گنے بھورا شیڈ دیتے بال خشک کر رہا تھا۔ چہرہ سنجیدہ تھا۔ سینڈ کلر کی فٹ پینٹ کے ساتھ جیومیٹرک پیٹرن ٹرٹل نیک سویٹر پہنے سمارٹ لگ رہا تھا۔ بزنس بوٹس میں چمکتا دمکتا وہ دراز قامت اس خاندان کا سب سے حسین چشم و چراغ، جبکہ جیکٹ ابھی میٹرز پر پڑی تھی، جیسے زمانے کے بعد ولایتی بابو کی تیاری مزید آتش ہوتی۔ ابھی یہ زبردستی نکاح ہو رہا ہے اور اس کی تیاری دیکھیں۔ آلیان جو خود بھی کسی سے کم نہ لگ رہا تھا، بھائی کے دکھ میں کمی کو ذرا ہلکے پھلکے لہجے میں بول پڑا، پر باران نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ نیند لینے کے باوجود بہت زیادہ برے موڈ میں تھا۔ بولو نا، آلیان نے پاس آتے اسی کا برش اٹھا کر اپنے بال سنوارتے کندھے سے ٹہوکا بھی رسید کیا، جس پر باران نے ڈرائر وہیں ڈریسنگ میز پر رکھتے آلیان کے ہاتھ سے برش جھپٹا اور اسے کاٹ کھاتے تیوروں سے تنبیہی اشارہ کیا۔ میری چیزوں کو چھیڑنے کی اب بھی وہی عادت ہے آپ کی بھا؟ وہ منہ بسوڑتا بالوں میں ہاتھ کی انگلیاں پھیر کر انہیں سنوارتا ہفا ہفا اتنا پیارا لگا کہ آلیان ہنس کر اسے بازو کے حلقے میں دبوچ گیا۔
باران نے بیچارگی سے اسے آئینے میں دیکھا۔ بیٹا جو آ کر تمہیں بھی ادھر ادھر سے چھیڑے گی اس کا کیا کرو گے؟ صرف چیزوں تک تو نہیں رہے گی، تمہاری ناک میں گھس کر دعا بھرے گی۔ آلیان ہو اور اسے مستی کا دورہ نہ پڑے، ایسا کہاں ممکن تھا؟ پلیز ابھی مجھے ٹینشن مت دے، آگے ہی سر درد کر رہا ہے۔ اتنی بھی بری نہیں ہوگی جتنی آپ سب نے مشہور کیا ہوا اسے۔ جانتا ہوں ہے تو بچی ہی، اور یہی اس کا بچی ہونا مجھے ناقابل قبول بھی ہے۔ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ خیر میں ریڈی ہوں، یہ سب جلدی سمیٹ لیجیے گا، میں زیادہ دیر وہاں نہیں رکنے والا، سخت گندا موڈ ہے۔ وہ آلیان کی بازو جھٹک کر میٹس کی جانب بڑھا اور جھک کر جیکٹ اٹھا کر سائیڈ میز پر رکھا فون بھی اٹھایا تو آلیان نے اس کی چوڑی مضبوط پشت تھپک کر دروازے کا رخ کیا اور جاتے جاتے اپنے روٹھے بھائی کا آنکھوں ہی آنکھوں سے صدقہ اتارا۔ آ جاؤ، ویٹ کر رہے ہیں گاڑی میں، تمہارا صدقہ بھی دیتا ہوں، راستے میں بہت بری بلا پلے پڑنے والی ہے۔ آلیان نے قسم کھائی تھی اپنا دل بلے برباد ہے پر بھائی کو ہنسانے کے سارے جتن کرے گا۔ ہاں پلیز۔ وہ الٹا اریٹیٹ ہوا تو آلیان نے ترس کھاتے جان بخشی۔ اچھا میری نازک جان، آ جاؤ باہر۔ آلیان نے لاڈ سے کہہ کر شکل گم کی اور باران یلدرم اکتائے سڑے منہ کے ساتھ خود بھی جیکٹ پہنتا پیچھے ہی باہر نکل گیا۔ ہاں، اس نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے جو گھوری بابا کو دی اور ان سے وصول کی، اس کا تو کوئی نعمل بدل ہی نہ تھا۔ آخر رات کے 9 بجے تک وہ لوگ عزیزے کے گھر پہنچ گئے۔ کچھ برادری کے خباب بھی تھے جن کے سامنے دلارا توران مستور کا خون ہے یہ کلیئر کیا گیا۔ پھر سب بڑے بزرگوں کی آپسی مشاورت طے پائی گئی۔ ضیافت میں سب ہی جمع تھے۔ دلارا تو سارا وقت باران یلدرم کو ہی چیلنجنگ نظروں سے دیکھتی رہی، اور وہ جو حویلی سے بیزار اور رختایا سایا اس لیونڈر رنگ کی جینز اور ہیئر ایکسیسری سے خاص رغبت میں مبتلا دلارا کو ایگزامن کرنے کے ساتھ اس گھر میں بھی پھیلی لیونڈر کی خوشبو کو اگنور نہ کر سکا، کیونکہ عزیزے کے لان میں سوئمنگ پول کے دائیں طرف وہ پودے بہت سارے رقبے پر پھیلے تھے، جس کی وجہ سے اس کی مدھم سی خوشبو پورے گھر میں پھیلی نظر آتی۔ لیکن ان کے کھلنے کا اصل اور جوبن کا وقت گرمیوں کا تھا، یا پہلی بہار، اور کچھ ایسے بھی تھے جو گرمیوں کے آخر میں کھلتے، اور اس کی کچھ اقسام ایسی تھی جو بہار سے گرمی تک کھلی رہتی۔ یہ پھول دلارا کو چاروں موسم اس لیے مل جاتے کیونکہ وہ انہیں پریزرو کر لیتی یا پھر خشک کر لیتی، کیونکہ اس کا ان کے بنا گزارا نہ تھا۔ باران نے ایک اور چیز بھی نوٹ کی، وہ عزیزے کے گھر میں بہت سی چیزوں کا ہلکا ملائم جامنی ہونا تھا، جسے یہاں کی ہر چیز دلارا نے اپنے پسندیدہ رنگ میں رنگی ہو۔ سب بڑوں کی مشاورت اور ضیافت کا اختتام دلارا اور باران کے نکاح پر ہوا۔ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کا پرچار کرتے تھے، پر ڈھنکے کی چوٹ پر ایک دوسرے کو برہم چہروں کے ساتھ نکاح میں قبول کرتے۔ ان دونوں کی آنکھوں کے پار فتح کی کمینگی ہلکور رہی تھی۔ دلارا تو اسے اپنی محبت میں ڈال کر مارنا چاہتی تھی شاید، تبھی اپنا آپ یوں داؤ پر لگایا۔ پر سوچنے کی بات تھی اس میسنے کی کیا مجبوری تھی جو کچھ دیر پہلے تک اس ٹڈی سے شادی کرنے پر چیخ رہا تھا اور اب نکاح کر کے راضی اور بے فکر لگا۔ کچھ تو گڑبڑ تھی، بہت عاشقانہ گڑبڑ۔ جی جناب، فائنلی نکاح ہو چکا ہے۔ کیا ہونے والا ہے اگلی 5th ایپیسوڈ میں؟ نکاح کے بعد کیا ان کی ملاقات ہوگی یا کیسے ہوگی ملاقات؟ بہت 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 ایکسائٹنگ ہے اگلی ایپیسوڈ، اور بہت زیادہ مزیدار ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی، ناول اتنا لانگ نہیں ہے، تو جلدی جلدی اس کو میرے ساتھ پڑھنا سٹارٹ کر دیں، ورنہ میں ان ایپیسوڈ کو غائب کر دوں گی یوٹیوب سے۔ تو جو ابھی تک نہیں پڑھ رہے تو جلدی سے پڑھنا سٹارٹ کر دیں، اور مجھے اپنے اچھے اچھے ریویوز بھی دیا کریں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ کل ایپیسوڈ نہیں دی تھی، اس لیے میں نے آج آپ کو لانگ ایپیسوڈ دے کر پورا کر دیا ہے کوٹا، ٹھیک ہے؟ تو آج کی ایپیسوڈ بہت ہی مزے کی اور یمی تھی۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ الگ طریقے کا ناول اور یہ بہت ہی مزیدار سٹوری؟ ابھی آگے جب سچائی کھلے گی، توران نے ایسا کیا کیا ہے، یہ سب کچھ کھلے گا آہستہ سے۔ ویسے میں بتاتی تو جاؤں گی، لیکن جو مین سچائی ہے وہ آپ کو
دوران کی رہائی کے بعد ہی پتہ چلے گی۔ یہ پورا ہفتہ باران کتنا بیچارہ تنگ ہونے والا ہے، یہ آپ پڑھ کے بہت زیادہ انجوائے کرنے والے ہیں۔ تو ملتے ہیں پھر اگلی ایپیسوڈ میں جو بہت اسپیشل ہونے والی ہے۔ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی بتانا ضرور، اور بالکل بھی تبصرہ کیے بغیر نہیں جانا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ بائے بائے۔